الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. ہم تو ثنا کے بعد دعا ہے رب ذوالجلال کو یہاں کہنے کی، آپ کو سن کر ہم سب کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ احسان و شکر ہے کہ جس نے اپنے حضور نماز جمعہ المبارک کی ادائیگی کی سعادت نصیب فرمائی ہے. خوشبخت اور بانصیب حضرات جو جمعہ المبارک کی پہلی اذان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے حضور اس مقدس عبادت کے لیے حاضر ہیں. اللہ کے جمعہ المبارک کی فیوز و برکات نصیب فرمائے اور جمعہ المبارک کی روح پرور کو نور اور مقدس لمحات کا صدقہ قرآن و سنت کو اپنا کر شریعت محمدی علیہ تحیت و ثنا کی زندگی گزارنا نصیب فرمائے اور جمعہ المبارک کا صدقہ اللہ کریم ہماری زندگی کی تمام لغزشوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرمائے. ہم گزشتہ جمعہ المبارک کے خطبہ میں خلیفہ صوم داماد رسول امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. اسی ذی الحج کی ماہ مقدس کی 18 تاریخ کو
آپ کا یوم شہادت ہے۔ اللہ کریم سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہمیں بھی وہی محبت رسول، محبت الہی، محبت دین، محبت اسلام اور محبت قرآن نصیب فرمائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک ایک باب، آپ کی حیات زیست کا ایک ایک برق، حیات طیبہ کا ایک ایک پہلو انسان کے لیے کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے آپ کی عظمت و شان پر گفتگو کی تھی کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلق میں، اخلاق کریمانہ میں سخاوت اور شرم و حیا کے حوالے سے اپنی مثال آپ تھے۔ ایک دفعہ آپ مدینہ طیبہ سے کہیں باہر تشریف لے گئے اور 5-6 دن کے بعد واپس تشریف لائے تو مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، حضور کے ساتھ نماز ادا فرمائی تو دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ، رخ انور پہ کمزوری کے آثار ہیں، نکاہت کے آثار ہیں۔ نماز مکمل ہوئی، صحابہ کرام تشریف لے گئے، آپ بھی مسجد سے نکل رہے تھے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پکڑا اور مسجد کے کونے میں لے گئے اور جا کر پوچھا کہ بلال، میں 4-5 روز سے مدینہ طیبہ سے باہر تھا، 4-5 دنوں کے بعد آیا ہوں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ کمزوری کے آثار کے، نکاہت کے آثار ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسا کون سا معاملہ پیش آیا؟ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ حضور، مسجد کے دیگر باہر کے تمام معاملات تو ٹھیک ہیں، حضور کے اہل خانہ یہ بتا سکتی ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھر میں تشریف لے گئے اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے پوچھا کہ میں 4-5 روز کے بعد آیا ہوں تو حضور کی چہرہ اقدس پہ کمزوری کے، نکاہت کے آثار دیکھے ہیں۔ تو پردے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے عرض کیا کہ عثمان، آج 5-6 روز ہو گئے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، بس حضور دودھ کے چند گھونٹ نوش فرماتے ہیں اور ساتھ 2-3 کھجوریں تناول فرماتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سنا تو چیخ نکل گئی، ہم اچھا کھانا کھائیں اور پیغمبر اسلام کے جو مختار کل نبی ہیں ان کے گھر کی یہ کیفیت ہے۔ دوڑ کر گھر میں گئے، آپ نے سامان کی بوری اٹھائی، اپنی پشت پہ رکھی، اشیاء خورد و نوش اٹھایا، غلاموں نے عرض کیا حضور ہم اٹھاتے ہیں، فرمایا تم نہیں۔ حضور کے گھر میں آئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا
امی جی آپ پردے میں چلی جائیں، کیونکہ پردے کے اس وقت احکام نازل ہو چکے تھے۔ سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں پردے میں چلی گئی اور پردے کی اوٹ سے دیکھتی رہی کہ عثمان کیا کرتے ہیں۔ آپ نے چولہے میں آگ جلائی، اور سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب چولہے میں آگ جلاتے تھے تو پھونکے مارتے تھے تو دھواں سیدنا عثمان کی داڑھی سے نکلتا ہے۔ آٹا تیار کیا، ہنڈیا تیار کی، روٹی پکائی، رکھی، اور پھر دوڑ کر مسجد میں تشریف لے گئے اور حضور سے عرض کیا کہ حضور گھر میں تشریف لائے۔ حضور سیدنا عثمان کے ساتھ گھر میں تشریف لائے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا حضور کھانا تیار ہے، تناول فرمائیں۔ حضور نے جب پہلا لقمہ توڑا، تناول فرمایا، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 600 دینار نکال کر حضور کے قدموں پہ رکھے۔ 2-3 دینار کا اچھی قسم کا اس وقت گھوڑا آ جاتا تھا، اچھی سواری، مہنگی سی سواری 4-5 دینار میں آ جاتی تھی، اور کہا حضور آپ پہ نبوت و رسالت کی ذمہ داریاں ہیں، آپ اتنی بھوک برداشت نہیں کریں۔ اگر آپ کی یہ کیفیت ہوئی تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری آپ کی نکاحت میں کمزوری میں اور اضافہ ہوگا۔ سیدنا عثمان چلے گئے۔ سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا حضور نے کھانا وہیں پہ چھوڑ دیا اور دونوں ہاتھ اٹھا لیے، چولی پکڑ گئے، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، اور حضور آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو، تو بھی راضی ہو۔ سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس وقت جی چاہتا تھا کاش یہ کھانا میں تیار کرتی، اور میں نے پہلی دفعہ اتنی شدت سے حضور کو تڑپ کی یہ دعا مانگتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ آج تو ایک ہے نا، ایک عجیب گفتگو ہے، ایک عجیب بحث ہے کہ جس نماز میں حضور کا خیال آ گیا نماز ٹوٹ گئی، یہ گفتگو ہوتی ہے۔ اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں، جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا، صحابہ کرام مکے سے مدینہ تشریف آئے، وقت گزرتا رہا، مکہ المکرمہ کی، سین حرم کی، بیت اللہ شریف کی، صفا مروہ کی، آب زمزم کی، حجر اسود کی، مقام ابراہیم کی یادیں صحابہ کرام کو تڑپانے لگیں، تو حضور سے عرض کرتے حضور آپ اللہ کریم سے دعا فرمائیں نا، کوئی ایسا حکم نازل ہو کہ ہم دوبارہ مکہ المکرمہ عمرے کے لیے جائیں۔ کئی سالوں کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ حضور آپ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جائیے۔ اب حضور 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر عمرے کی نیت سے مکہ المکرمہ کی جانب سفر فرماتے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پہ حضور رکے، کفار مکہ نے کہا یہ آپ نے ایک بحث گفتگو سنی ہوئی ہے، کفار مکہ نے کہا کہ ہم آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے، جو یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کرنا چاہتے ہیں ہم کر رہے ہیں، کہ نماز میں حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب کفار مکہ نے کہا کہ ہم آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، آپ جنگ کی نیت سے آئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہم مرکز اسلام سے اتنے دور بیٹھے ہیں، ہمارے پاس قربانی کے جانور ہیں جن کے گلے میں کلادے ہیں، ایک گلے میں کلادہ ڈال دیتے تھے نا، جو نشانی ہوتی تھی کہ یہ قربانی کا جانور ہے، پھر اس کو کوئی بھی جس طرح گاہ میں جاتا تھا اس کو کوئی نہیں پکڑتا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ ہم نے احرام کی چادریں زیب تان کر رکھی ہیں، ایک ایک تلوار ہے ہمارے پاس اپنی حفاظت کے لیے، ہم جنگ کی نیت سے آتے تو لشکر لے کے آتے، ہمیں تو یہاں پہ صحیح کمک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ گفت و شنید کا سلسلہ جاری تھا۔ کفار مکہ نے کہا کہ آپ جو بھی ہے اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، واپس چلے جائیں، آئندہ آنا۔ حضور نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ کے کفار مکہ کے ساتھ قریبی تعلقات بھی تھے، کاروباری مراسم بھی تھے،
تجارتی تعلقات بھی تھے، خاندانی تعلقات بھی تھے۔ حضور نے فرمایا کہ عثمان تم چلے جاؤ اور کفار مکہ کو ساری بات جا کے سمجھاؤ۔ اب سمجھنا کہ نماز میں حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 چادریں زیب تن کر رکھی ہیں احرام کی، عمرے کی نیت سے ہیں، گفت و شنید کے لیے حضور کا سفیر بن کر اہل مکہ کے پاس جاتے ہیں۔ جب وہاں پہ گئے دل میں ایک شدت تھی، تڑپ تھی، کب وہ بیت اللہ شریف نظر آئے تو ہم اس کا طواف کریں، حجر اسود کو بوسہ دیں، مقام ابراہیم پہ نفل ادا فرمائیں، آب زمزم پیئیں، صفا مروہ کی سعی کریں۔ ایک شدت تھی، تڑپ تھی دل میں۔ جب سین حرم میں سیدنا عثمان حضور کا سفیر بن کے پہنچے تو سرداران مکہ نے کہا کہ عثمان چونکہ تمہارے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں، خاندانی مراسم ہیں، تم بھی سردار ہو ہم بھی سردار ہیں، تم تاجر ہو ہم بھی ہیں، تم آ گئے ہو، تم نے احرام کی چادریں زیب تن کر رکھی، عمرے کی نیت سے آئے ہو۔ اب سمجھنا، اب عثمان تم ایسا کرو کہ تم عمرہ کر لو، تم بیت اللہ شریف کا طواف کر لو، حجر اسود کو بوسہ دے لو، صفا مروہ کی سعی کر لو، آب زمزم پی لو۔ سیدنا عثمان جو ایک شدت سے مکہ المکرمہ کی جانب تڑپ تھی دوڑتے جا رہے تھے، کب بیت اللہ شریف نظر آئے اس کو غلاف سے لپٹ جاؤں، طواف کروں۔ سیدنا عثمان غنی کے پاس موقع بھی تھا، حضور نے منع بھی نہیں فرمایا تھا کہ جا کے تم وہاں پہ طواف نہ کرنا، عمرہ نہ کرنا، سب کچھ تھا۔ اہل مکہ نے کہا عثمان تم کر لو۔ سیدنا عثمان غنی نے فرمایا کہ تم نے سوچ بھی کس طرح لیا ہے کہ میں حضور کے بغیر عمرہ کروں گا؟ تم نے یہ کس طرح سوچ لیا؟ میرا تو وہ طواف نہیں جس میں حضور موجود نہ ہو، میری تو وہ سعی نہیں جس میں اللہ کا رسول موجود نہ ہو۔ ہماری عبادت تو وہ عبادت ہے جب جس میں اللہ کا رسول موجود ہو، وہ عبادت ہے۔ ہم کیا جانے طواف کیا ہے، ہم کیا جانے حجر اسود کیا ہے، ہم کیا جانے سعی کیا ہے، صفا مروہ کیا ہے، حضور نے بتایا ہم نے مانا۔ تو فرمایا تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ عثمان سے یہ کام نہیں ہو سکتا، میں جانتا ہوں بہت بڑی عبادت ہے، لیکن میں وہ عبادت نہیں کر سکتا جس میں اللہ کا رسول موجود نہ ہو۔ حضور ہوں گے تو عمرہ ہوگا، حضور نہیں تو عمرہ نہیں ہو سکتا۔ کہ اس وقت 1400 سال پہلے صحابہ کرام کا عقیدہ تھا جس عبادت میں حضور موجود ہوں گے وہ عبادت قابل قبول ہے، اور جس عبادت میں حضور موجود نہیں وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ یہ سیدنا عثمان غنی کا عقیدہ تھا، کسی مسلک کا، کسی فرقے کا، کسی مقلد غیر مقلد کا کسی کا قول نہیں ہے، یہ تاریخ ہے۔ سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں وہ عبادت جس میں حضور موجود نہیں وہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی، نہ وہ ہم کر سکتے۔ اس وقت حضور ظاہراً موجود تھے، حضور پردہ فرما گئے، اب بھی سیدنا عثمان غنی، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، حضور کے غلاموں کا وہی عقیدہ ہے کہ جس عبادت میں، جس حج میں، جس عمرے میں، جس نماز میں، جس دعا میں، جس تلاوت قرآن میں حضور موجود نہیں، حضور کا خیال موجود نہیں، وہ قابل قبول ہے ہی نہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ آج بھی یہ عقیدہ ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ تھے، ایک افواہ پھیل گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضور جانتے تھے آپ زندہ ہیں، لیکن کچھ دیکھنا تھا کہ منافقین اور مومنین میں فرق کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ بیعت کرو، قسم دو کہ جب تک ہم عثمان کا قصاص نہیں لے لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ صرف یہاں پہ دیکھنا یہ تھا کہ کچھ منافقین اس وقت اونٹ کے کجاووں کی اوٹ میں چھپ گئے تھے جنہوں نے یہ بیعت نہیں کی تھی۔ حضور کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی تھی، کس کے لیے؟ حضرت عثمان غنی کے لیے، مرنے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی کے لیے مرنے کے لیے بیعت ہو رہی تھی۔
اللہ نے سورۃ فتح میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ لوگ جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی۔ حضور درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ بیعت اور بھی تھی، مسجد نبوی کے اندر بھی بیعت ہوئی، سین حرم بھی بیعت ہوتی رہی، صحابہ کرام اسلام قبول کرتے رہے، کسی بیعت کا ذکر نہیں۔ یہاں درخت کی بیعت کا فرمایا، وہ بیعت جو عثمان کے لیے کی گئی تھی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے۔ اللہ فرماتا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے میرے محبوب کے ہاتھ پر عثمان کے لیے بیعت کی، میں ان سے راضی ہوں اور ان کو جنت عطا کرتا ہوں۔ جو حضرت عثمان غنی کے مرنے کے لیے بیعت کرے اللہ ان کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ عثمان غنی کی اپنی عظمت و شان کا عالم کیا ہے، کیا وہ جنتی نہیں ہو سکتی؟ سیدنا عثمان غنی تھے رضی اللہ، جو ہر بات پہ اپنے رب سے سودا کیا کرتے تھے، ہر بات پہ۔ سیدنا فاروق اعظم کا دور تھا کہ خشک سالی پڑ گئی، قحط سالی ہے، لوگ مر رہے ہیں، مال مویشی مر رہی ہیں، کھانے کے لیے لقمے کے لیے لقمے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کا رنگ زرد پڑ گیا تھا، یہ گال اندر پھنس گئے تھے، اتنا سخت ترین مدینہ طیبہ میں خشک سالی اور قحط کا دور گزر رہا تھا۔ کیا کریں، کہاں جائیں؟ اتنی دیر میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ملک شام سے لے کر مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں۔ ہزاروں سواریاں، سامانے اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، سامان تجارت سے لدے ہوئے۔ سیدنا فاروق اعظم نے اللہ کا شکر ادا کیا، عثمان آ گئے، اللہ کی رحمت آ گئی، دوڑ کر گئے، کہا عثمان شکر ہے تم آ گئے، حضور کے شہر مدینہ پہ تو بڑا مشکل وقت گزر رہا، قیامت کے لمحات ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مال مویشی مر گئے، فصلیں تباہ ہو گئی۔ تو سیدنا عثمان نے، اب سنیں، سیدنا عثمان نے کہا عمر پھر کیا ہوا؟ کہا عثمان شکر ہے تم آ گئے۔ تو جس طرح حضور کے دور میں حضور کے ان لوگوں پہ، غلاموں پہ اپنا رزق تقسیم کرتے تھے، اب بھی اللہ کی راہ میں کرو۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، فرمایا عمر نہیں، تم بادشاہ ہو، میں تاجر ہوں، میرا سامان تجارت پڑا ہے، اس پہ سودا کروں گا، جو جتنا زیادہ نفع دے گا اس کا ہاتھ بیچ دوں گا۔ کہا عثمان کیسی بات کرتی ہو؟ کہا ہاں، اگر خریدنا چاہتے ہو تو خرید لو۔ کہا 1 گنا نفع دیتا ہوں۔ کہا تھوڑا ہے۔ کہا عثمان 2 گنا نفع لے لو۔ کہا عمر یہ بھی تھوڑا ہے۔ کہا 3 گنا نفع لے لو۔ کہا یہ بھی تھوڑا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کی چیخ نکل گئی، کہا عثمان تم وہی ہو جو حضور کے دور میں جیش اسرا کے لیے سارا خرچ اٹھا لیتے تھے، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرتے تھے، وہی عثمان ہو؟ کہا وہی ہوں۔ کہا پھر آج سودے بازی؟ کہا ہاں۔ کہا عمر جو سب سے زیادہ نفع دے گا اس کے ہاتھ بیچوں گا۔ کہا 3 گنے پہ راضی نہیں؟ کہا نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کی کمر جھک گئی، سر چکا ہوا ہے، واپس چلے گئے گھر میں۔ جب گھر میں پہنچتے ہیں سر سجدے میں رکھ لیا، کہا یا اللہ تیرے عثمان کو کیا ہو گیا؟ روتے جا رہے ہیں، کیا ہو گیا تیرے عثمان کو جو کھڑے کھڑے سب کچھ لٹا دیتا تھا؟ آج لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، شہر مدینہ پہ مشکل وقت ہے، حضور کے غلاموں پہ عثمان سودے بازی بھی اتر آیا، روتے جا رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم اللہ سے شکایت۔ اتنی دیر میں سیدنا عثمان غنی نے ایک شخص سے غلام کو کہا جاؤ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں اعلان کر دو، جو جتنا سامان یہاں سے اٹھا کے لے جا سکتا ہے وہ لے جائے، جتنا سامان لے کے جا سکتا ہے لے جائے۔ اعلان کرنے والا مدینہ طیبہ کی گلیوں میں اعلان کرتا پھر رہا، آؤ لوگو عثمان کا سامان فلاں میدان میں پڑا ہے، جتنا لے کے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ جب یہ آواز سیدنا فاروق اعظم کے کانوں میں پڑی تو اٹھے، سر اٹھایا اور کہا کہ یہ کیا اعلان ہے؟ پھر سنا کہنے والا کہہ رہا ہے لوگوں فلاں میدان میں عثمان غنی کا مال تجارت پڑا ہے، جو جتنا لے کے جا سکتا ہے لے کے جائے۔ سیدنا فاروق اعظم اٹھے، دوڑ لگا تھی، سیدنا عثمان غنی کے پاس پہنچے، کہا کس سے پھر سودا ہوا؟ کس نے اتنا نفع دیا؟
کہا فاروق اعظم کہا تھا نا آج اس کے ہاتھ بیچوں گا، اس سے سودا کروں گا جو سب سے زیادہ نفع دے گا۔ کہا پھر کس نے دیا؟ کہا میں نے اپنے رب سے سودا کیا، میں نے اپنے اللہ سے سودا کیا ہے، جس نے کہا 1 2 700 دوں گا، ہاں اگر زیادہ محبت ہو یضاعف لمن یشاء تو پھر 7000 سے بھی بڑھا دوں گا۔ آج عمر میں نے اپنے رب سے سودا کیا ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ نفع دیا ہے۔ یہ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال مبارک، آپ کی جو شہادت تھی 18 ذی الحج کو بروز جمعۃ المبارک ہوئی۔ یہ بھی آپ کم لوگ جانتے ہیں کہ شہادت کیسے ہوئی تھی۔ آپ کی خلافت کا آخری سال گزر رہا تھا، 82 سال آپ کی عمر تھی، اور اس وقت 3 شہروں سے 3 لوگ چلے، مصر سے، کوفے سے اور بصرے سے، 1,000 آدمی لے کر مدینہ طیبہ کی طرف بڑھنے لگے۔ شہر مدینہ میں آئے، 18 ذی الحج سے پہلے کے ایام تھے، ذی الحج کے تھے، لوگ حج کے لیے مکہ المکرمہ میں تھے۔ یہ 3 شہروں سے 3 لوگ جو تھے، باغی تھے، خارجی تھے، گلبائی تھے، 1,000 لوگوں کو لے کر مدینہ طیبہ آئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ سے ملے، سیدہ عائشہ صدیقہ سے ملے، بڑے بڑے صحابہ کرام سے ملے، اور جو ان کے اعتراضات تھے سیدنا عثمان کے بارے میں، شکوک و شبہات تھے، انہوں نے بیان کیے۔ سیدنا حیدر کرار نے ان کو سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا۔ انہوں نے ایک الزام یہ لگایا تھا سیدنا عثمان غنی پر کہ آپ اقربا پرور ہیں، یعنی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں میں عہدے تقسیم آپ نے کیے۔ دوسرا آپ الزام یہ لگایا گیا کہ آپ نے کم سن لوگوں کو گورنر مقرر کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو کم سن والی بات ہے یہ تو حضور نے بھی کیا تھا، حضور نے حضرت اسامہ کو جو بالکل چھوٹے تھے لشکر کا آپ سپہ سالار مقرر کیا تھا، اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ وہ لوگ چلے گئے اور 3 دن کے بعد پھر واپس آ گئے۔ جب واپس آئے انہوں نے آ کر شہر مدینہ کو گھیر لیا، سیدنا عثمان غنی کے گھر کو گھیر لیا۔ 700 صحابہ کرام نے کہا کہ آپ ہمیں ان باغیوں سے لڑنے کی اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا میں نہیں دے سکتا۔ اس وقت سیدنا ابو ہریرہ جیسے بڑے پڑھنے پڑھانے تعلیم و تعلم جیسے لوگ جو تھے وہ بھی تلوار لے کے آ گئے، کہا ہم لڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں بھی اجازت نہیں دے سکتے۔ غلام اٹھے جو آپ کے سینکڑوں غلام تھے سیدنا عثمان غنی کے، تلوار لے کے آ گئے، ہم آپ کے لیے لڑتے ہیں اور اس معاشرے کو ختم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تمہیں ایک آفر دیتا ہوں غلاموں کو کہ جو غلام مجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں لڑوں گا نہیں، میری طرف سے آزاد ہے۔ یہ بہت بڑی تاریخ کی، عالم اسلام کی مثال ہے، تاریخ اسلام کی اتنی بڑی حکومت کا بادشاہ، عالم اسلام کا بہت بڑا بادشاہ، افواج بھی ہیں، لوگ مرنے کے لیے تیار بھی ہیں، سب کچھ بھی ہیں، لیکن فرماتی ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کے خون سے حضور کا حرم رنگین ہو، میں نہیں چاہتا، میں کسی کو اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت علی جو تھے، آپ نے حضرت امام حسن کو، امام حسین کو کہا کہ تم نے اپنے خالو حضرت عثمان کے دروازے پہ پہرا دینا ہے، میں کہیں جا رہا ہوں۔ آپ 3-4 روز کے لیے شہر مدینہ سے باہر کسی کام سے گئے تھے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، عبداللہ بن عمر تھے، یہ سارے لوگ وہاں پہ، امام حسن تھے، امام حسین تھے، حضرت عثمان غنی کے دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ آپ کا پانی اور کھانا پینا بند کر دیا گیا، 40 روز تک آپ کا پانی بند رہا۔ یار اس طرف بھی آیا کرو نا، امام حسین کا بڑا مقام ہے، اتنا مقام ہے کائنات میں کسی کا نہیں۔ 3 دن کے لیے پانی بند ہوا، آپ سبیل لگاتے ہیں نا، حضرت عثمان غنی کا 40 دن تک پانی بند رہا، 40 دن تک پانی بند تھا، کھانا پینا بند تھا۔ جو باغیوں کا سردار تھا مالک بن اشتر، وہ آگے بڑھا، اس نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ خلافت سے دستبردار ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کر سکتا، آسان کام تھا یہ کرنا، خلافت چھوڑ دیتے، بادشاہت شہید نہ ہوتے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان ایک وقت آئے گا کہ لوگ تیری قمیض اتارنا چاہیں گے لیکن تو کبھی نہ اتارنا۔ اس قمیض اور خلعت سے مراد خلافت کی قمیض تھی، وہ خلافت کی قمیض عثمان تم کبھی نہ اتارنا۔ آپ نے فرمایا میں یہ خلافت کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر آپ خلافت سے دستبردار ہو جاتے تو پھر عالم اسلام کی خلافت اور بادشاہت ایک کھلونا بن کے رہ جاتی،
4 آدمی اٹھتے مطالبہ کرتے دستبردار ہو جاؤ، ہر کسی کو ہونا پڑتا۔ آپ نے فرمایا یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ 40 روز کے بعد نماز عصر کا وقت تھا، آپ روزے کی حالت میں تھے کہ باقی پچھلے ہمسائے کے گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ آگے آپ کی جو زوجہ محترمہ سیدہ نائلہ تھی وہ آگے بڑھتی ہیں، ایک ظالم نے تلوار ماری، آپ کی انگلیاں، آپ کی زوجہ کی بیوی کی انگلیاں کٹ کے زمین پہ گر جاتی ہیں۔ وہ آگے بڑھتے ہیں، عصر کی نماز کا وقت تھا، سیدنا عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اس نے تلوار ماری، ایک ظالم نے آپ کا دایاں ہاتھ کٹ کے زمین پہ گر گیا۔ آپ نے فرمایا کہ افسوس تو نے وہ ہاتھ کاٹ دیا جو ساری زندگی اللہ کی وحی قرآن لکھتا رہا، کاتب وحی تھے آپ، اسی ہاتھ سے اللہ کا قرآن لکھتے تھے۔ پھر آپ پر 7 تلوار کے وار کیے گئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ قرآن کھلا ہوا تھا، آپ کے خون کا جو قطرہ قرآن کی جس آیت پہ گرتا ہے وہی آیت طیبہ تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ اس آیت طیبہ پہ خون کا قطرہ گرتا ہے۔ 40 روز پیاس سے بھوکے رہنے، روزے کی حالت میں تلاوت قرآن کرتے ہوئے سیدنا عثمان غنی، جمعے کا دن تھا، 18 ذی الحج کی تاریخ تھی کہ آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کے درجات کو بلند فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔